اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اذان محترم مومنین اور مومنات، سوگواران حیدر کرار، آج کا دن جو کہ 19 رمضان المبارک کا دن ہے، ایک ایسا غمگین اور محزون دن ہے کہ جو نہ فقط انسانوں کے لیے بلکہ ملائکہ کے لیے برابر اور اتنے ہی انداز میں غم کا دن ہے کہ جس طرح سے دیگر انبیاء کے لیے مغموم ہے یہ دن، اور ائمہ اطہار علیہم السلام بھی اس دن غم اور حزن کی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور مومن کا یہ وتیرہ ہے اور یہ اس کا انداز ہونا چاہیے کہ جو دن اہل بیت کی غم کا دن ہو اس دن انسان غمگین ہو جائے، اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے چہرے پر سے مسکراہٹ کو ہٹا لینے کے ذریعے سے، اپنے بچوں کو بتانے کے ذریعے سے، ان کو تعلیم دینے کے حوالے سے کہ دیکھو آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی تھی، آج کے دن جب ہمارے اور آپ کا مولا کائنات کا امیر آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فجر کے وقت نماز کے اندر مشغول تھے، اللہ کے سجدے کے اندر تھے، اس وقت ایک شخص نے آپ کے سر اقدس پر ایک ایسی ضربت کو لگایا تھا کہ جس سے آپ کا سر دوپارہ ہو کر کھل گیا تھا اور خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ پھر نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مکمل کروائی، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے بیت الشرف کی جانب لے جایا گیا، اور وہ مراحل کے جو مولا کائنات علیہ السلام کے ضربت کی بات کے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ جو مولا پر ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے ہونے سے پہلے اس کی خبر خود رسالت مآب نے بھی متعدد مرتبہ دی ہے، اور کئی ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے خود اپنی ضربت کے اعتبار سے اپنے چاہنے والوں کو خطبے کے اندر ذکر کرنے کے ذریعے سے اطلاع دی ہے، اور وہ موقع مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ جس کے اندر وہ لکھتے ہیں عمار یاسر سے، عمار یاسر اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ہم ایک جنگ کے اندر رسالت مآب کے ساتھ مشغول تھے، اور بنی مدلج کے علاقے کے قریب جب رسالت مآب تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سب کو روک لیا، اور وہاں پر رکنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب یہاں پر کچھ دیر پڑاؤ ڈالا جائے گا اور آرام کیا جائے گا، تو وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی مدلج کے لوگ اپنے کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور جناب عمار سے مولا کائنات نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دونوں وہاں چلیں اور ان کی کھیتوں کی طرف جا کر ان کی کارکردگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ بس مولا کائنات علیہ السلام اور عمار دونوں چلے، اور وہاں جانے کے بعد کچھ دیر کھیتی باڑی کا جو ان کا انداز تھا اسے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات علیہ السلام اور جناب عمار ایک کھجور کے درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں، اور تھکن اتنی زیادہ تھی کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک مرتبہ سو گئیں اور خوابیدہ ہو گئیں۔ جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام بھی ہیں اور جناب عمار بھی ہیں، مولا کائنات علیہ السلام سو رہے ہیں اور رسالت مآب تشریف لے کر آئے اس عالم میں کہ مولا کائنات علیہ السلام پر دھول اٹی ہوئی تھی، اور ریت کے ذرات اڑ کر مولا کائنات علیہ السلام پر اس طرح سے جم گئے تھے کہ مولا کائنات علیہ السلام پر پورا مٹی کی ایک لیئر جم چکی تھی، ایک تہ جم چکی تھی۔ مولا کائنات کو رسالت مآب نے جب خوابیدہ عالم میں پایا تو ایک مرتبہ ہلایا
اور یہ کہتے ہوئے بیدار کیا یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب۔ جب یہ جملہ کہا ہے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور جیسے ہی مولا بیدار ہوئے رسالت مآب نے کہا، فرمایا کہ یا علی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اولین و آخرین میں سے اس کا پتہ دوں کہ جو سب سے شقی ترین شخص ہوگا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ، بالکل عرض فرمائیے۔ تو پھر رسالت مآب نے دو نام لیے، ایک غالباً قوم سمود یا قوم صالح کے اونٹنی کو، یعنی قوم صالح کے جو امت تھی اس کا نام تھا سمود، قوم صالح۔ حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی جو قوم سمود کے درمیان آ کر رہتی تھی۔ ایک شخص تھا کہ جس نے اس کے پاؤں کو کاٹا تھا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر نفرین فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ایک رسالت مآب نے اس کا نام لیا، اور ایک رسالت مآب نے یہ بتایا کہ یا علی، جو شخص تیرے سر اقدس پر اور آپ کے فرق مقدس پر اپنی تلوار سے ضربت لگائے گا اور ضرب لگائے گا، وہ اولین و آخرین میں سب سے زیادہ سنگ دل اور شقی شخص ہوگا۔ یہ ایک انداز تھا بتانے کا کہ یا علی، آپ کے سر پر ضربت لگے گی، اور جس کے بعد آپ کے سر اقدس سے جاری ہونے والا خون، اس خون کے ذریعے سے آپ کی داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ اور پھر خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک خطبے کے دوران، وہی سال کے جس سال ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے، جس سال مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر ضربت لگی، اسی سال جو ماہ رمضان تھا اس کے ابتدا کے اندر مولا کائنات علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، اور ارشاد فرماتے مولا نے یہ کہا کہ رسالت مآب جس خبر کی نشاندہی پہلے ہی کر گئے ہیں، جس خبر کا پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں، اس خبر کے پورے ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر ان لوگوں کے نام طے کرتا ہے کہ جنہیں اس سال حج کرنا نصیب ہوگا، لہٰذا تم ایک ایسا حج بھی دیکھو گے کہ جب تم خانہ کعبہ کے چکر اور طواف تو کر رہے ہوگے، مگر میں تمہارے ساتھ تمہارے درمیان نہ رہوں گا۔ اور لوگ نہیں سمجھ پائے تھے اس وقت کہ مولا کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سوائے ان کے کہ جو خاص اصحاب تھے۔ یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر کہ جو ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور علماء کرام اسے اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں، خطبہ شعبانیہ کے نام سے، اس خطبے میں بھی رسالت مآب نے یہ عرض فرمایا تھا، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کی خبر اور ضربت کی خبر پہلے سے رسول نے دے دی تھی۔ وہ وقت کہ جس وقت رسول نے اپنے اس خطبے کے اندر یہ کہا تھا کہ دیکھو اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے لیے بند نہ کروانا، جہنم کے دروازے اس کے اندر بند کر دیے گئے ہیں، اپنے لیے کھلوا نہ لینا، شیطان اس کے اندر قید کر لیا گیا ہے، خدارہ اسے اپنے آپ پر مسلط نہ کروا لینا، اپنا قیدی شیطان کو نہ بنا لینا، یعنی شیطان کے پاس خود قیدی نہ بن جانا۔ اس کے بعد رسالت مآب کا جب خطبہ ایک مرتبہ رکا ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ فَقُمْتُ وَسَأَلْتُ، کہ پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے رسالت مآب سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل عمل کیا ہے؟ تو رسالت مآب نے فرمایا الورء عن محارم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محرمات کی جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے، جن سے رکنا، ان اعمال سے انسان اپنے آپ کو روک لے اور ان اعمال سے دور رہے۔ اور جیسے ہی رسالت مآب نے یہ جملہ کہا تو رسالت مآب رونے لگے۔ رسول اکرم کو روتا دیکھ کر ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے رولا دیا؟ اور اس کے بعد پھر رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میں رو رہا ہوں یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس ہی مہینے ماہ رمضان کے اندر یہی ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا کہ جس کے اندر تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا، کہ جس ظلم کو سوچ رہا ہوں کہ تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب ہو جائے گا۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا یہ میری دین کی سلامتی کی حالت پر ہوگا کہ کیا میں اپنے دین پر سلامت ہوں گا اس وقت؟ رسالت مآب نے فرمایا یا علی، آپ دین پر سلامت ہوں گے، اسی عالم میں آپ کو سر اقدس پر ضربت لگائی جائے گی۔ ثم قالا، پھر فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
ومن سبک فقط سبنی، اور جس نے آپ کو برا بھلا کہا اس نے گویا مجھے برا بھلا کہا، لأنک منی کنفسی، اس لیے کہ تم مجھ سے میری روح اور میرے نفس کی حیثیت رکھتے ہو، وطینتک من طینتی، اور تمہاری طینت آپ کی طینت میری طینت سے ہے، آپ کی خاک میری خاک سے، یا علی انت وصی، آپ میرے وصی ہیں اور میری اولاد کے باپ ہیں۔ اذان محترم، اس کے بعد پھر ایک آدھ جملہ اور رسالت مآب نے فرمایا، لیکن بات عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسالت مآب پہلے ہی اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران مولا امیر علیہ السلام کی ضربت کی اور شہادت کی خبر دے جا چکے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ عزیزان محترم، جہاں پر ایک طرف مولا امیر علیہ السلام کی ضربت کی خبر ہے، وہیں پر مولا امیر علیہ السلام کی فضیلت کا بیان دشمن نے مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مولا کائنات کے چاہنے والے کو بلایا کہ جس کا تعلق بھی مولا کے مسلک سے نہیں تھا، اگرچہ مولا کے دین پر نہیں تھا، وہ زرار اس کے شخص کا نام ہے، اور اتنا بڑا عربی ادب کا ماہر یہ شخص تھا کہ اس کا یہ جو خطبہ ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ جس میں مولا کائنات کی فضیلت کا بیان زرار نے کیا ہے، وہ ایک ایسا عربک میسٹر پیس ہے، ایک ایسا اپنی ذات کے اندر معرکۃ الآراء جسے کہا جاتا ہے، لیکھک ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ عرب اپنے پیس آف رائٹنگ کے اندر جس کی فصاحت و بلاغت کی مثال دیتے ہیں، زرار کا یہ خطبہ یقیناً مولا امیر کائنات علیہ السلام کے خطبوں کی جیسی فصاحت و بلاغت تو اور آپ کو یا قرآن کریم میں ملے گی یا اہل بیت اطہار کے دیگر کلاموں کے اندر ملے گی، لیکن عزیزان محترم یہ جو خطبہ ہے زرار کا، کہ جس کے اندر زرار کو خود دشمن علی نے اپنے دربار میں بلایا مولا کی شہادت کے بعد، اور بلانے کے بعد کہا یا زرار صف لی علیین، کہ مجھے علی کی صفات بیان کرو، میں علی کی صفات سننا چاہتا ہوں۔ کمال تو یہی ہے نا کہ دشمن خود یہ کہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کی صفات میرے سامنے بیان کرو، اور ذرا فضیلت علی کو کبھی اس انداز سے بھی سننے کا شوق پیدا کیجئے۔ اب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دخلا زرار ابن زمرتا علی دشمن علی کے دشمن کی دربار میں داخل ہوا، اور فقال لہو، دشمن علی نے زرار سے یہ کہا کہ مجھے علی ابن ابی طالب کی صفات بیان کرو، ان کی خصلتیں، ان کی اوصاف حمیدہ کو میرے سامنے بیان کرو، صف لی علیین۔ تو زرار کہنے لگا اوا توفینی من ذالک، کیا تو مجھے معاف نہیں رکھے گا اس بات سے؟ مجھے معاف کر دے کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں یہ سب بیان کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ لا اوفیہ کا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ضرور تجھے بیان کرنا پڑے گا۔ تو پھر اب یہاں سے اس نے ابتدا کی، فقالا کان واللہ بعید المدی، بہت دور رس نگاہیں تھی علی بن ابی طالب کی، وہ شدید القوہ، اور اپنی ذات کے اندر بہت قوی تھے، یقول فصلا ویحکم عدلا، یتفجر العلم من جوانبہ وینطق الحکمت من نواحیہ۔ جب وہ کہتے تھے نا، جب زبان مبارک کھلتی تھی علی بن ابی طالب کی، تو صرف اور صرف حکمت اور علم جاری ہوتا تھا۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها ویستانس باللیل ووحشتہ، دنیا سے وحشت کھاتے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں علی ابن ابی طالب گم نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ اس سے وحشت کھاتے تھے، اور رات کی تاریکی سے مانوس ہوتے تھے، اور اس میں پروردگار عالم کی عبادت اور مناجات کرتے تھے۔ کانا واللہ غزیر العبرہ، بہت زیادہ آنسو بہاتے تھے علی، طویل الفکرہ، بہت فکر کرتے تھے، ذات الہی کے اندر بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، یقلب کفہ ویخاطب نفسہ ویناجی ربہ، اپنے رب کی مناجات کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کانا واللہ فینا کا عہدنا، جب تک ہمارے درمیان رہتے تھے تو بالکل ہم ہی جیسے ایک فرد نظر آتے تھے، لیکن صفات میں ہم سے بہت بلند تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ان کو
جب بھی ہم ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے وَلَا نَرْفَعُ أَعْيُنَنَا إِلَيْهِ لِعَظْمَتِهِ، ان کی عظمت کی وجہ سے ہماری آنکھیں کبھی ان کے سامنے اٹھتی نہیں تھی. جب ہم ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو ہماری آنکھیں جھکی رہتی تھی، ہم ان کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کبھی بات نہیں کر سکتے تھے. فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنْ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُومِ، ایسا محسوس ہوتا تھا جب وہ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی موتی چمک رہا ہے. يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، دیندار لوگوں کی تکریم کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے. يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں سے محبت کرتے تھے. لا يطمع القوی فی باطلہ ولا ییأس الضعیف من عدلہ واشہد باللہ لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، میں اللہ کی قسم کھا کر اور اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسے مواقع دیکھے ہیں وقد ارخى اللیل سدولہ، کہ جب رات اپنی تاریکی پوری طرح سے تاریک ہو گئی تھی اور چھا چکی تھی. وغارت نجومہ، اور نجوم اور ستارے تابناکی کے ساتھ چمک رہے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، اور وہ اپنی محراب میں قیام کی حالت میں تھے. قابض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو تھامے ہوئے تھے. وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور ایسے رو رہے تھے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا رویا کرتا ہے. ایسے رو رہے تھے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے گریا کرتے تھے کہ جیسے کوئی غمگین شخص رو رہا ہو. فَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ، کہ میں اس طرح سے ہوں کہ مجھے اب بھی علی کی آواز کی گونج میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. وَهُوَ يَقُولُ یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا. ابھی تأرستی، تو چاہتی ہے کہ مجھے بہکا دے میرے سامنے بار بار آ کے. ام الیہ تشوقتی، ہیہات ہیہات غری غیری، جا کسی اور کو جا کر بہکا دے، میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں. لا حاجت لی فیکی، مجھے تیری کوئی محتاجی نہیں ہے، میں تیرا محتاج بھی نہیں ہوں. قد ابنتکی ثلاثا لا رجعت لی فیہا، اور میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں کہ جس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے، اس کے بعد پلٹ نہیں سکتا کوئی اس کے بعد. فعمرکی قصیر، کہ تیری عمر بہت چھوٹی ہے. وخطرکی یسیر، اور تیرا خطر بہت بڑا ہے. وعملکی حقیر، اور تیری چاہ بہت حقیر ہے، تجھے چاہنا بہت چھوٹی بات. اب وہ جملے ہیں، اب وہ جملے. من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق وعزم المورد. مولا کہتے ہیں من قلت الزاد، یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ بہت کم ہو گئی ہے. مولا آپ تو معصوم ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں زاد راہ قلیل ہو گئی ہے تو ہمیں کتنا قیامت سے ڈرنا چاہیے. فوقفت دموع علی لحیتہ، یہ سارا بیان سن کر دشمن علی کے چہرے پر بھی آنسو آ گئے. اتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے کہ اس کی داڑھی تک پہنچ گئے، اس کی ریش تک اس کے آنسو پہنچ گئے. اور اس کے بعد سوال کیا جواب ہوا، سوال کیا جواب ہوا، اور اس کے بعد پوچھا. ایک سوال میں آپ کی بس خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد ختم ہوا کہ تمہارا صبر علی کے چلے جانے کے بعد کیسا ہے. فَكَيْفَ صَبْرُكَ عَنْهُ یا زرار، یا زرار، تمہارا صبر اس وقت جو تم صبر کر رہے ہو علی کے نہ ہونے پر، وہ کیسا ہے. جانتے ہیں کیا بیان کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ جملہ سنیں اور اس کے بعد اپنے دلوں میں یہ کیفیت اپنے حوالے سے پیدا کریں مولا کائنات کے فراق کے اوپر، کہ جو زرار نے محسوس کی. زرار کہتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہمارا صبر کرنا کہ جیسے کسی ماں کے سینے پر اس کے بچے کو رکھ کر وہی ذبح کر دیا جائے. ایسا غم ہے ہمارا علی ابن ابی طالب کی شہادت پر، ایسا غم ہے ہمارا. حضرات محترم کتنے ہیں ایسے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت پر اس انداز سے غمگین ہوئے. ایسے روئیے، ایسے غمگین ہو جائیے کہ جیسے کوئی اپنا رخصت ہو گیا ہو. مگر عزیزوں کچھ ایسے تھے کہ جو مولا کائنات کی اولادوں میں سے تھے. اب ذرا سوچئے وقت آخر مولا کائنات علیہ السلام کا، وہ روایت میں نہیں پڑھوں گا، آپ انشاءاللہ مجلس میں مولانا سید سے ضرور سنیں گے. لیکن وہ وقت کہ جب سب کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا مولا نے وقت آخر،
عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا. مگر روایت ایک اور ہے اور جو یہ بیان کرتی ہے کہ وقت آخر مولا کائنات بڑا ڈھونڈا گیا مگر مولا حسین علیہ السلام گھر میں ملتے نہیں تھے. مولا حسن مجتبیٰ کو مولا کائنات نے بلایا اور کہا کہ بیٹا حسن جاؤ ڈھونڈو میرے بیٹے حسین کو کہاں چلا گیا ہے، نظر نہیں آتا. ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، گھر میں کہیں نظر نہ آئے، یہاں تک کہ ایک حجرے کے اندر کی جہاں روشنی نہیں تھی وہاں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسے رو رہے تھے، اتنا شدید گریہ کر رہے تھے کہ زبان مبارک حسین مظلوم باہر آ چکی تھی، اتنا رو رہے تھے. جب سوال کیا ہے تو ایک مرتبہ مولا حسین کو آقا امیر کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا حسین کو بابا کے پاس لے کر آئے ہیں آقا حسن مجتبیٰ. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین کی یہ حالت مولا کائنات نے دیکھی ہے تو سوال کرنے لگے، بیٹا کیوں رو رہے ہو یا حسین، میرے بیٹا حسین روتے کیوں ہو؟ آقا حسین نے کہا لِأَجْلِكَ تَعَلَّمْتُ الْبُكَاءَ، آپ کی وجہ سے، آپ کے غم کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. کہا بیٹا کیوں؟ تو مولا حسین نے کہا جب نانا رسول خدا رخصت ہوئے تھے آپ بھی تھے اور مادر گرامی نے بھی مجھے سہارا دیا تھا. ارے جب مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مولا میرے بابا آپ نے مجھے سہارا دیا تھا، مگر ہے بابا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں سہارا دینے کے لیے کون آئے گا؟ میرا سلام ہو آقا حسین پر. ارے میرے مولا آپ کا بڑا بھائی حسن مجتبیٰ تو آپ کے ہاتھ پر شفقت، آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے ہوں گے نا، مگر ذرا سوچئے کربلا آپ کی بیٹی سکینہ، ارے جب آپ کی شہادت ہو جائے گی کوئی اسی یتیمہ کو سہارا نہ دے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا، کوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، اس توسل کو قبول فرما، جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما. پروردگار اے خدا اہل بیت اطہار نے جیسا چاہا ویسا ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.